نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے آئے ہیں بچپن سے، کافی سنی، اس کو پڑھا بھی کہ جو آدمی ایمان کے ذرے کے برابر، ایک ذرے کے برابر اپنے ایمان کو بچا کر لے گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جب یہ حدیث سنتے تھے، پڑھتے تو بڑا عجیب لگتا تھا کہ صرف ایمان کا ایک ذرہ بچا لے آدمی اور اس پر دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا وعدہ، تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن جو بڑے ہوئے، پھر حالات دیکھے آس پاس کے، محلوں کے، قریب کے، شہر کے، تو معلوم ہو گیا کہ واقعی ایمان کا ایک ذرہ بچانا بھی بہت بڑی محنت کا کام ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان کا ایک ذرہ بچا کر آدمی لے جائے دنیا سے تو اس کو 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو اب بات سمجھ میں آئی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا تھا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایمان تھا، یقین تھا کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر آج کا زمانہ دیکھا تو واقعی محسوس ہو گیا کہ آدمی صبح کو مومن ہوتا ہے، شام کو کافر ہوتا ہے، شام کو مومن ہوتا ہے، صبح کو کافر ہوتا ہے۔ خاص طور سے موجودہ زمانہ ایسے الفاظ کہ آج کا زمانہ دیکھا تو واقعی محسوس ہو گیا کہ آدمی صبح کو مومن ہوتا ہے، شام کو کافر ہوتا ہے، شام کو مومن ہوتا ہے، صبح کو کافر ہوتا ہے۔ خاص طور سے موجودہ زمانے میں ایسے الفاظ بولنے لگ گئے لوگ بعض، اور خاص طور سے عورتیں، کہ بالکل ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی عورت نے یہ کہہ دیا اپنے شوہر کی محبت میں، یا اس کو کچھ یقین دلانے کے لیے، یا کچھ زیادہ جانساری کے جذبے سے کہ اوپر خدا ہے نیچے تم، علماء فرماتے ہیں فقط کفرت، ایسی عورت کافر ہو گئی۔ ابھی دیکھیے عام بول چال ہے، آج کل کی عورتیں کہتی رہتی ہیں کہ اوپر خدا ہے نیچے تم ہو، اس طرح کے اور دنیا بھر کے جملے۔ اسی طرح کسی نے ایک دوسرے مسلمان سے کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا، سامنے والے نے کہہ دیا کہ نہیں ڈرتا، تو سامنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو عجیب تو خیر اس دور کے عالمیہ یہ ہے، آپ ذرا دل اچھی طرح سنیں، متوجہ ہو گئے آپ ہزار میرے مخاطب ہیں سب، آپ ہی کو توجہ ہے۔ تو اس دور کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، خاص طور سے اس دور میں جن لوگوں کے دلوں میں احد پہاڑ کے برابر ایمان ہے، اللہ والے، علماء، صلحاء، وہ لوگ بھی اس زمانے میں اس طرح ڈر رہے ہیں اور اس طرح ترسا ہیں، خوف زدہ ہیں کہ ہر وقت ان کو گویا اپنے ایمان کے چلے جانے کا خوف رہتا ہے کہ خدا نخواستہ کر ہمارا ایمان چلا جائے، اور ہمارے دلوں میں ذرہ برابر ایمان، معمولی سا ایمان ہے، اس کی بھی حفاظت نہیں کرتے، اس کو بھی بالکل بے توجہی سے ہم نے اس کی طرف توجہ ہٹا رکھی ہے۔ تو پھر ہمارے لیے کتنی فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں مسلمانوں سے، الف لام میم احاصب الناس، اے لوگوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم مومن ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مومن ہونا الگ بات ہے کہ آدمی ایمان زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور تم کو بھی آزمائیں گے، اور سچے اور جھوٹوں کو بالکل الگ کر کے رکھ دیں گے۔ اب یہ دور اتنا خطرناک دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، قرب قیامت کا دور ہے، بالکل قیامت قریب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرب قیامت کا دور چل رہا ہے، فتنے، فساد، ظلمت، سیاہی۔ تو ایمان کی شمع بالکل بجھ گئی ہے۔ ایمان کو دیکھیے، ایمان کا مدار کن پر ہے؟ ایمان کا مدار اس پر ہے کہ آدمی کے جتنے نیک اعمال مضبوط ہوں گے، اعمال صالحہ مضبوط ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ایمان مضبوط ہوگا۔
جتنی اعمال میں کمی ہوگی، نماز میں، روزے میں، تقوی میں، طہارت میں، اخلاص میں، للہیت میں، اتنا ہی ہمارے ایمان میں کمزوری ہوگی۔ چنانچہ آج کا مسلمان بالکل سرحد پر کھڑا ہے اسلام کی، اب اسے ایک دھکا دیا جائے تو اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ بھائی ایک آدمی تو ایسا ہے کہ بالکل سرحد کے اندر ہے، مثلاً آپ ہندوستان کو لیجیے کہ ایک آدمی دلی شہر میں رہتا ہے، اب اسے دشمن ملک سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنی کوشش کرنی پڑے گی کہ بالکل ملک میں گھس کر اس کو باہر نکالا جائے۔ لیکن ایک آدمی بالکل سرحد کے کنارے کھڑا ہے کہ ایک پیر ادھر سے ہو گیا تو بالکل باہر، اب اس کو ہلکا سا دھکا دے دیا جائے تو فوراً سرحد سے باہر، وہ ملک سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانے کے مسلمان تقریباً اللہ ماشاء اللہ اللہ جن کو بچائے رکھے، بالکل سرحد پر کھڑے ہیں، بالکل کفر اور اسلام کی سرحد پر کھڑے ہیں، ہلکا سا دھکا لگ جائے تو بالکل ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی ہماری دولت ایمان، سب سے بڑی دولت ہے ایمان، جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا؟ صحابہ کہنے لگے فرشتوں کا عجیب ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتوں کا کیا عجیب ایمان، وہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں، سارے حالات سے باخبر ہیں، عرش سے، فرش سے، وہ تو ایمان لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ، پھر دوبارہ صحابہ نے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان سب سے عجیب ہوگا۔ فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو باقاعدہ ان پر وحی اترتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معجزات دیتے ہیں، بعض نبیوں سے ہم کلامی ہوئی ہے، تو ان کا ایمان کیسا عجیب، ان کو تو ایمان لانا ہی ہے بہرحال۔ پھر صحابہ نے کہ ہمارا ایمان عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا ایمان بھی عجیب ہے، تم مجھے دیکھ رہے ہو، جبرائیل امین کو اترتے ہوئے دیکھا، قرآن اتر رہا ہے، وحی اتر رہی ہے، میں خود موجود ہوں، تمہارا ایمان بھی عجیب ہے۔ پھر صحابہ نے آخر میں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ خیر، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب ایمان، عظمت والا ایمان، عظیم الشان ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے جانے کے بعد پیدا ہوں گے، میرے جانے کے بعد وجود میں آئیں گے۔ نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ جبریل امین کو اترتے ہوئے دیکھا ہوگا، نہ وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس وقت وہ لوگ میری باتوں پر ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان سب سے عظیم الشان چیز ہوگی۔ تو اس وقت الحمدللہ اس اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اعلیٰ درجے کا بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی ہمیں بشارت مل گئی، لیکن اس ایمان کو بچانے کی فکر بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، بعض دفعہ آدمی اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے راستے میں میری والدہ نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنوا کے دی۔ اب میں اسے پہن رہا تھا، راستے میں مجھے ایک ٹھگ مل گیا، اس کے ہاتھ میں گڑ تھا، کہنے لگا گڑ مجھے دیکھ کے اسے چکھو۔ اب میں نے اسے چکھا تو میٹھا لگا، پھر کہنے لگا اب اپنی انگوٹھی کو چکھو۔ اب میں نے اپنی انگوٹھی چکھی تو بالکل بے مزہ محسوس ہوئی مجھے، تو کہنے لگا یہ گڑ مزے کی جو چیز ہے یہ لے لو اور بے مزہ چیز جو ہے وہ دے دو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن تو تھا ہی، میں نے اسے انگوٹھی نکال کر دے دی۔ اب بعد میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی بہت بڑی بیوقوفی کا کام کیا۔ تو بالکل اسی طرح شیطان ہر وقت ہمارے ایمان کے چکر میں رہتا ہے۔ ہلکا سا لالچ دیا کہ بھائی یہ لالچ لے لو، کہیں پیسوں کا، کہیں کسی چیز کا، کہیں کاروبار کا، کہیں شادی بیاہ کا، کہ فلاں لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیں گے، ابھی ہلکی سی گڑ کی ڈلی دکھائی کہ دیکھو اس میں کتنی لذت ہے، اور وہ ایمان کا قیمتی موتی اور ہیرا چھین لیتا ہے۔ تو اس زمانے میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو اعمال کے ذریعے محفوظ کریں۔ اعمال کے بغیر ایمان بالکل ادھورا رہتا ہے۔ جب تک اعمال نہ ہو، بتائیے کہاں ہے ہمارے میں للہیت، کہاں ہمارے میں اخلاص ہے، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارا روزہ کیسا ہے، ہمارا قرآن کیسا ہے، ہم بخود واقف ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپنے لگ جاتا ہوں کہ دامن مشکلات لا الہ الا اللہ، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو ذمہ داریاں مجھ پر آ جاتی ہیں میں ان کو جانتا ہوں۔ مسلمانی کوئی اور چیز ہے، ایمان کوئی اور چیز ہے، ہم کسی اور دھن میں لے رہے ہیں۔ اگر بتائیے ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہے، ہمارا اپنا بندہ بنایا ہے، ہمارا ہر عضو سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کا بندہ اور غلام ہے۔ اب دیکھیے کہ ہماری آنکھ مسلمان ہوئی یا نہیں؟ اگر آنکھ مسلمان ہے تو غیر محرم کی طرف نہیں دیکھے گی، ٹی وی نہیں دیکھے گی، غلط چیزوں کی طرف نہیں دیکھے گی جن سے اللہ نے منع فرما دیا۔
تو اگر واقعی یہ بات ہے تو سمجھ لیجیے آپ مسلمان ہو گئی. اگر زبان مسلمان ہے تو زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، غیبت نہیں نکل سکتی، کسی کو گالی نہیں دی جا سکتی. اگر واقعی یہ بات ہے تو سمجھیے کہ زبان مسلمان ہے ورنہ مسلمان نہیں. اگر کسی طرح ہاتھی کو لے لیے ہاتھ مسلمان ہی نہیں، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ آج کے بعد یہ ہاتھ کسی کی عزت کی طرف نہیں اٹھے گا، کسی کی غیرت کی طرف نہیں اٹھے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. اگر یہ طے کر لیا تو سمجھیے ایمان ہے ورنہ نہیں. ہمارا ہر عضو ہمارے سے ایمان کا تقاضا کرتا ہے. البتہ ایمان کا جو محل ہے، یعنی ایمان جس جگہ رہتا ہے وہ دل میں ایمان رہتا ہے. کسی کو شاعر کہتا ہے عقل نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عقل نے اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کوئی فائدہ نہیں. جب تک ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے کان، تمام چیزیں مسلمان ہو جائیں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں. مسلمان یہ عجیب چیز ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے پہلے کے مسلمانوں میں ہمارے اسلام میں، پہلے کے اسلام میں کیا فرق تھا. اس کی مثال بالکل سادہ سے دی ہے. فرمایا کہ پہلے کے جو لوگ تھے اللہ والے تھے، بزرگان دین تھے، اولیاء اللہ تھے. پہلے کی عورتیں تھیں اللہ والی، ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں کیا فرق ہے. آپ فرما رہے تھے، کہنے لگے کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے گنا رس سے بھرا ہوا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سرکنڈا، گنے کی شکل کا، بالکل گنے کی شکل. جنگل میں کھڑے رہتے ہیں انہیں آدمی بعض دفعہ دھوکے میں گنا سمجھ کے توڑ بھی لیتا ہے. اب جب اس کو چکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے تو بالکل پھیکا، بالکل بے مزہ، بالکل کڑوا. بالکل یہی ان کے پہلے جو ہمارے بزرگ گزر چکے ان کے اور ہمارے ایمان میں بالکل یہی فرق ہے کہ ان کا ایمان رسیلا تھا، رس بھرا تھا، للہیت کی اخلاق تھا، اور ہمارا ایمان بالکل اس سے کھو رہا ہے. قطع نظر اس سے بالکل. میں آج آپ نے مجھے بٹھائی دیا تو خاص طور سے چند باتیں عرض کر دوں جو میں کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. اس زمانے میں جب تک آدمی تقوی پر نہیں چلے گا تو اس کا ایمان بچنا مشکل ہے. ایمان بچنا بالکل مشکل ہے. اب دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا قرآن کو تو کہتا ہے، بل تو پہلے قرآن کے لیے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ یعنی ایمان کے بعد تقوی اختیار کرو یا صحابہ جیسا ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے. اب کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، جن سے ہمارے تو فرمایا کرتے ہیں شیخ العرب مولانا شاہ کی مطلب صاحب کہ ایمان جو ہے یعنی گناہ جو ہے بالکل ایمان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے. بالکل کھوکھلا. ایسا آدمی اندر سے بالکل بے بنیاد ہو جاتا ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہو سکتا ہے. وہ ملحد، زندیق، کفری الفاظ کبھی بھی کہہ سکتا ہے ملحدانہ. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے. ورنہ جگہ جگہ اتنے فتنے اور فساد کے دور میں نے بتایا نا، ہمارے کو فرما رہے تھے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہمارا ایمان نہ چلا جائے اور ہمارے پاس ذرہ برابر ایمان ہے، اسی کی طرف توجہ نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. اب بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان سے تو یعنی یہ سمجھیے کہ ایک تو ہے گناہ آدمی کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے. ایک ہے گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا، اس سے آدمی بالکل کفر تک پہنچ جاتا ہے. اب دیکھیے بلا ضرورت عورتوں کا باہر نکلنا گناہ ہے. اب کون آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ بلا ضرورت عورتوں کا باہر نکلنا گناہ ہے؟ اب عورتیں سوالے سے نکلتی ہیں، چاہے جائے چل جاتی ہیں. اب یہ بات ہے اصل میں اگر آدمی اس کو گناہ سمجھے تو کم سے کم ایمان محفوظ رہے گا. اگر خدا نہ خواستہ اس کو گناہ کے یعنی گناہ کی فہرست سے ہم نے نکال دیا تو ایمان ہمارا محفوظ نہیں رہ سکے گا. اب بڑے بڑے گناہ ہیں. حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، صاف طور پہ چند باتیں میں عرض کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معاصم الا المجاہرین، کہ میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کریں. اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائیں گے. اب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں المجاہر الذی اظہر معصیتہ. ذرا غور سے سنیں کہ مجاہر آدمی وہ ہے، یعنی اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو معاف فرما دیں گے میری سوائے مجاہر کے. علماء فرماتے ہیں کہ مجاہر وہ ہے جو کھلم کھلا گناہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائیں گے. پھر انہوں نے فرمایا کہ ان میں پہلا گناہ کیا ہے؟ پہلا گناہ بے پردگی ہے. کہ آدمی بے پردگی کر رہا، بالکل کھلم کھلا گناہ ہے. بخاری شریف کی حدیث جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ قرآن شریف کے بعد سب سے صحیح، سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ہے. اس میں امام بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل کر رہے ہیں کہ پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو کلم کھلا گناہ کرتے ہیں.
پھر پہلا گناہ علماء نے جو گنوایا ہے وہ بے پردگی ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں کتنی بے پردگی ہے۔ شرعی پردے کا تو دور ہی کا واسطہ، یعنی شرعی پردے کے بارے میں تو گنجائش ہی نہیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن بالکل عام طور پہ بالکل پردے کو اٹھا کے رکھ دیا۔ اب بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب عورتیں غور سے سنیں ذرا دل کے کانوں سے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بے پردہ عورت کو معاف ہی نہیں کیا جا سکتا، تمام عورتوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، بے پردہ عورت کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بارے میں اور علماء نے آگے کھولا کہ مجاہر وہ بھی ہے، یعنی کھلم گناہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، ان میں سے ایک گناہ یہ ہے تصویر کھینچوانا اور تصویر کو بلا ضرورت اپنے پاس رکھنا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق تصویر بلا ضرورت کھینچوانا، بلا ضرورت اپنے پاس رکھنا، بلا ضرورت اس کو دیکھنا۔ کہاں رات دن تو ہمارے یہاں تصویریں کھینچتی ہیں، ہمارے گھروں میں ہم خود کھینچتے ہیں، ہماری بچیاں کھینچتی ہیں، ہماری بہنیں کھینچتی ہیں، ہماری بیویاں کھینچتی ہیں، رات دن ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں، یہ فلاں مولوی ہے، یہ فلاں مفتی ہے، یہ فلاں حافظ ہے، اسٹیٹس دیکھ لو اس کی۔ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرما رہے کہ تصویر کھینچنے والے کی مغفرت ہی نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ حال ہے، ابھی کبھی ہمارے سامنے ہماری بہنیں تصویر کھینچتی ہیں، کبھی دل میں دکھ ہوا، درد پیدا ہوا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے پاس کتنی ساری تصویریں رہتی ہیں بغیر بلا ضرورت کے، چلو بھائی جہاں شرعی ضرورت ہو وہاں اس کو استعمال کر لیا جائے، پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے وہاں اس کو استعمال کر لیں۔ اب بتائیے کتنا بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اب تیسرا گناہ جس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے، تیسرا گناہ جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ خیر یہ تو بتا رہا تھا مختصر طور پر کہ یہ گناہ ایسی چیز ہیں اگر آدمی ان کو کرتا رہے گا تو ایمان کے بالکل کنارے پر پہنچ جائے گا۔ یہ کیا بات ہے، گناہ کرتے ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں، اس کی ذلت دل میں آتی ہے۔ اب ذرا سا لالچ دیکھا، شیعوں کی طرف سے لالچ ملا، شیعوں نے پتہ نہیں کتنے گھرانے شاہمدار میں واقعات پیش آتے ہیں، شاہمدار کا واقعہ ہے، کتنے دھوبیوں کو غیر مسلم کر دیا کیونکہ ایمان پہلے ہی اندر موجود نہیں تھا، صرف ایمان کا لیبل لگا ہوا تھا۔ اگر اندر اعمال صالحہ، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، نماز میں خشوع، نماز روزہ، یہ سب چیزیں ہوتی تو مشکل ناممکن تھا کہ آدمی مومن کو ٹس سے مس کر دے۔ کتنے گھر شیعہ ہو گئے پیسوں کی لالچ میں۔ ابھی ہمارے یہاں بلکہ دیکھیے بالکل ایک عام طور پہ کتنا چل رہا ہے، گھر واپسی اس کو کہہ رہے ہیں تمام مسلمانوں کو گھر واپسی کے لیے کہ تمام مسلمان، ان کے باپ دادا آبا و اجداد غیر مسلم تھے، ان کو غیر مسلم بناؤ، اس کا نام رکھا ہے گھر واپسی۔ اب دیکھیے گھر واپسی کا کتنا چل رہا ہے۔ اب اس میں ہماری یعنی خود ہم نے دیکھا بعض ویڈیو میں غیر مسلم یہ کہہ رہے کہ ہم نے اس سال میں اتنی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو یہ ٹارگیٹ بنایا ہے، انہیں غیر مسلم کرنا ہے، پیار کے جال میں پھنسا کر، محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کرنی ہے اور انہیں غیر مسلم بنانا ہے، یہ ان کے ٹارگیٹ چل رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا یہ بنیاد کہاں چلتی ہے؟ میں خاص طور سے ایک بات بتاؤں تو ٹائم کے لیے مجھے دے دیجیے کچھ، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ یہ سے تو ایمان کے لیے سب سے بڑی مہلک چیز، اب ہمارے خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ کالج کیا فالج ہے، آج کل کے کالج نہیں ہے، یہ فالج ہے۔ بس سب سے بڑی بنیاد مختصر طور میں آپ کو بتاؤں، خاص طور سے غور سے سنیں، اس بنیاد کو ختم کر دیا جائے۔ 7 سال کی عمر کی لڑکی کو جتنا پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں، 7-8 سال تک گنجائش ہے، اس کو اسکول بھیجیں باقاعدہ شرعی لباس کے ساتھ، اس کے بعد جو پڑھائی کرنی ہے اس کو گھر میں رہ کے پڑھائیں۔ اگر خدا نخواستہ 7-8 سال کے بعد بچیوں کا، ہماری مسلم بچیوں کو اسکول جانا رہا اور غیر مسلم ماحول میں، پھر تو یہ گھر واپسی ہوگی، طرح وہ آپ کو پھنسائیں گے اور اپنی شکنجے ملیں گے۔ شاہمدار کا ایک واقعہ پیش آیا، ایک چمار ایک اور ایک لڑکی اسی طرح، اس کا بھائی بہت نہیں ہمارے سے تعلق والا ہے، بہت اعلیٰ درجے کا متقی آدمی اس کا بھائی، لیکن وہ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، ماں باپ یہ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہوں گے۔ بہن اسکول جاتی تھی کالج، چمار کے ساتھ بھاگ گئی الحمد للہ، اس کو مندر میں گھنٹہ بجاتے دیکھا گیا اور ماتھے پہ تلک لگاتے ہوئے، یہ حال ہوا۔ یہ کالج کیا کالج ہے، ان سے اس لیے بچانا چاہیے۔ بس 7 سال کی عمر تک اپنی بچوں کو جتنی تعلیم دلائی جا سکے، اللہ کے لیے ہم سب اپنے حال پر رحم کریں، خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کریں۔ اگر یہاں ہم نے اپنے حال پر رحم نہ کیا تو قیامت کے دن ہمیں خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ یہ ایمان ہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس اور کیا ہے؟ نہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ آپ کے پاس ہتھیار ہیں، نہ آپ کے پاس مال و دولت ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان دیا ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑا ہتھیار تقویٰ دیا ہے۔ یہ 2 چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو ان کے سامنے ایٹم بم کوئی طاقت نہیں رکھتا۔
جب ایمان، اخلاص اور تقوی جمع ہوتا ہے، اللہ کی محبت جمع ہوتی ہے، تو پھر ایٹم بم تمام کے تمام فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں ابھی فی الحال کیا ہو، کیسے حالات چل رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں ہمیں ضرورت ہے ایمان کو بچانے کی، ایمان پر محنت کرنے کی۔ میں واقعی درد دل سے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو خاص طور سے جب تک ہم آپ حضرات مخاطب ہیں میرے، جب تک ہم نہیں سدھریں گے تو گھر کی عورتوں پر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں اپنی طرف توجہ دینی ہے، گھر کی عورتوں کو سمجھانا ہے اللہ کے لیے کہ ہم سب اپنے حال پر رحم کریں۔ اگر خدا نہ خاصہ اسی طرح منافق کی زندگی ظاہر میں حلیہ کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، گھر میں کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے۔ وہ کہا نا شاعر نے، حج کعبے کا کیا گنگا کا اسنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں۔ بتائیے شادی کا موقع آئے گا، شادی کے موقع پہ سب کو راضی کر لیا جائے گا، سب کو راضی کر لیا جائے گا۔ ہمارے فرمایا کرتے ہیں حتیٰ کہ گھر کی نوکرانی کو اور گھر کے ڈرائیور سب کو راضی کر لیا جاتا ہے کہ بھائی شادی کا موقع ہے، چلو سب کو راضی کرو، خوشی کا موقع ہے۔ بس ایک ذات رہ جاتی ہے جس کو راضی نہیں، اس کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں۔ آتی ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کہ نہیں، سنتوں کو پیچھے رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیچھے رکھو۔ سب کو راضی کیا سوائے اس کے کہ اللہ کے نبی کو راضی نہ کیا۔ کیا ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ ہماری شادیاں کہاں اللہ ماشاء اللہ۔ یہ منڈا کیا چیز ہے بتائیے؟ منڈا کیسے بنا؟ یہ منڈپ سجتا ہے، تمہاروں کے یہاں بھنگیوں کے یہاں، اس سے پہلے دن کی ایک دعوت جو ہوتی ہے اس کو منڈا کہا جاتا ہے۔ اب یہ مسلمان ہے، نام کے ان کے یہاں منڈا بھی ہو رہا ہے۔ یہ چوتھی کیا چیز ہے؟ یہ سلامی کیا چیز ہے؟ یہ تمام چیزیں بالکل ہمیں برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس کا وجہ یعنی اصل دیکھیے آپ، یہ ظاہر طور پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اتنا ارتداد ہو رہا ہے، لیکن اس کی بنیاد دیکھنی چاہیے کہ بنیاد کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی روحانیت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ ہمیں کنارے پر لے کے چلی گئی۔ اب وہ ذرا سا دھکا لگا تو آدمی ایمان سے باہر۔ بتائیے کہاں ہمارے اندر 5 وقت کے نمازی ماشاء اللہ باشرہ دھاڑی والے، جب شادی کا موقع آتا ہے تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیچھے ہٹا دیا، پیچھے ہٹا دیا۔ بھلا مسلمان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے خوش رہ سکتا ہے کیا؟ ساری دنیا ناراض ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو، بس اتنا کافی ہے۔ جو آدمی اللہ کی نظروں سے گر گیا، ساری دنیا کی نظریں مل کر اس کو اٹھا سکتی ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں، بالکل عقل الٹی چلتی ہے ہماری۔ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے پوری دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں لگتے ہیں۔ سارا جہاں ناراض ہو، پروانہ چاہیے، دھکے مارو سب کو۔ ایسے خاندان سے بے خاندان ہونا اچھا ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دے۔ سارا جہاں ناراض ہو، پروانہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، اللہ کی مرضی سامنے رکھیں، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ آدمی اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر دیکھے۔ آج کل دیکھیے الحمد للہ عورتوں کا اتنا برا حال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اب سے 14 سال پہلے فرما دیا تھا کہ میں نے عورتوں کو کثرت سے دوزخ میں دیکھا ہے۔ مردوں کے بارے میں یہ بات نہیں آئی، عورتوں کے بارے میں ہی کیوں بات آئی؟ کبھی عورتوں نے غور سے سوچا اس بارے میں؟ کبھی سمجھا ہے کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہی کیوں کہا کہ میں تمہیں کثرت سے دوزخ میں دیکھ رہا ہوں، لہذا دوزخ سے بچاؤ کا طریقہ اختیار کرو۔ دوزخ سے بچنے کا طریقہ تو کیا، ہم تو مستقل دوزخ میں جانے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ نہ ایمان کی فکر ہے، نہ اعمال کی فکر ہے، نہ تقوی کی فکر ہے، نہ طہارت کی فکر ہے۔ تو یہ چیزیں بالکل ہمیں کنارے پر کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے توبہ طائب ہو کر اللہ کے سامنے 100% توبہ طائب ہو کر کہ اللہ آپ کو بہت ناراض کر دیا، آپ کے بعد انشاءاللہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کو راضی کر کے چلیں گے، جبھی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، ایمان اتنا بڑا قیمتی موتی ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، آپ ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بکس میں، ماشاءاللہ یہاں یہ بیٹھے بھی انہیں پتا ہوگا، چھوٹے سے بکس میں جو ہوتے ہیں جوہری لوگ، سنار لوگ، چھوٹے سے بکس میں قیمتی ہیرا رکھتے ہیں، سونے کی چیز چھوٹے سے بکس میں، پھر اس بکس کو الماری میں رکھتے ہیں، اس میں بریف کیس وغیرہ میں رکھ کے الماری میں رکھ دیتے ہیں، پھر الماری سے باہر بڑی والی الماری، تو اتنی چھوٹی سی قیمتی چیز کو 3-4 چیزیں اس کی حفاظت کریں۔ ایک تو چھوٹا سا بکس ہوتا ہے، چھوٹا سا ڈبا سا ہوتا ہے، پھر اس کو باقاعدہ الماری میں رکھا جاتا ہے، پھر الماری کا دروازہ بند، 3-4 چیزیں اس کی حفاظت کے لیے۔ تو کس وجہ سے کہ اس چھوٹے سے بکسے میں دیکھیے اتنی بڑی الماری کی یہ حفاظت ہو رہی ہے کہ اس چھوٹے سی اس بڑی الماری میں ایک چھوٹا سا بکسا ہے، اس چھوٹے سے بکسے میں ایک قیمتی چیز ہے، اس کی وجہ سے الماری۔ بھائی شادی میں گئے تھے، ارے الماری کا تالا لگایا نہیں، کیوں؟ الماری میں کیا تھا؟ اس میں ہیرے تھے بھائی، جواہرات تھے، سونے کی چیزیں تھی،
اب ایک آدمی بہت دور سے بھاگا آیا، پتہ نہیں الماری کھلی نہیں ہے نہیں، گھبرا کے دیکھا کیا تالا لگا، اطمینان ہوا. تو اس اتنی بڑی الماری کی حفاظت ایک چھوٹی سی چیز سے ہو رہی. جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، ایمان تھا، خوف تھا، اخلاص تھا، للہیت تھی اور ایمان کا وہ قیمتی موتی تھا، تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت ہو رہی تھی. پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت ہو رہی تھی. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما رہے تھے. کس وجہ سے؟ اس پورے 6 فٹ کے جسم کی، 5 فٹ کے جسم کی اس وجہ سے حفاظت ہو رہی تھی. اس میں قیمتی موتی ہے اللہ کی محبت کا، ایمان کا، اللہ کے خوف کا، اس وجہ سے اس کی حفاظت ہو رہی. اب وہ ایمان نکلا، اب اللہ کی محبت نکلی، اخلاص نکلا، خوف نکلا، اب خوب کٹ رہے، خوب کٹو، خوب مرو. ابھی تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت مولانا سید علی میاں ندوی نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ محنت نہ کی گئی، ہندوستان میں مسلمانوں تمہارے گھر محفوظ رہیں گے، نہ تمہارے کاروبار محفوظ رہیں گے، نہ تمہاری عورتیں محفوظ رہیں گی، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ دور 750 سال پہلے بغداد میں کے واقعات ہیں. یہ اتنا مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، اتنا مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا کہ بغداد کی گلی ایسی پڑی تھی، دریائے فرات، دریائے دجلہ بالکل رنگین ہو گئے تھے. جیسے یہاں کے دریائے جمنا، دریائے گنگا، اتنے بڑے بڑے دریا بالکل مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئے تھے. اور ہیبت کا، کافروں کی ہیبت اور رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ایک عورت نے مسلمان کو گلی میں کھڑے ہو کے کہا، مسلمان اسے ملا گلی میں، کہنے لگی یہیں کھڑی رہے، میں بھی آ رہی. اب اس کے وہ مسلمان وہیں کا وہیں کھڑا رہا. اتنا خوف، اتنا دبدبا، وہ عورت گھر گئی، تلوار لے کر آئی اور اس مسلمان کو قتل کر دیا. اتنا کافروں کا اتنا رعب دبدبا تھا. ہمارے فرماتے ہیں کہ 750 سال گزر چکے، 750 سال، کیونکہ 750 ہجری کے واقعات ہیں. 1442 ہجری چل رہی ہے. اب تاریخ وہ سارے لمحات دوہرا رہی ہے. مسلمانوں کا اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ آج بھی ہم بالکل ہوشیار نہ ہوئے، جاگے نہ، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کیے، تو وہ علیہ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کہیں ہمیں ہندوستان کی گلیوں میں اور ہندوستان کے بازاروں میں اور ہندوستان کے شہروں میں بغداد والا منظر دیکھنا نہ پڑے. ہمیں کچھ فکر ہی نہیں کیا ہو رہا. بالکل ہم بالکل تباہی، دنیاوی اعتبار سے تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں. ہمیں کھانے پکانے سے، کاروبار کرنے سے اس سے زیادہ فرصت ہی نہیں. کیا حال ہو رہا ہمارا پورا مسلمانوں کا. اللہ کی قسم دیکھ دیکھ کے دل روتا ہے کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے اتنا بڑا بالکل سر پہ عذاب منڈلا رہا ہے، غضب منڈلا رہا ہے چاروں طرف سے، اور مسلمان اتنی غفلت میں، مسلمانوں کی عورتیں اتنی غفلت میں. ان کے لیے ان کے پاس ہر چیز کا وقت ہے سوائے نماز کے. بازار میں چلی جائیں گی، برقع ایسی، وہ علماء نے لکھا ہے کہ برقع بھی بس برائے نام اب تو اللہ معاف سے فرمائے، برقعے بھی ایسے ایسے اوڑھتی ہیں. ایک تو اتنے ٹائٹ برقعے ہوتے ہیں کہ ان سے آدمی کا پورا جسم نظر آتا ہے، تو بس ہر وقت برقع تیار رہتا ہے. جگہ جگہ بازار میں بس یہی کام رہ گئے. تو انہیں کہہ رہا تھا کہ ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیے، ایک تو کالج سے اپنی بچیوں کو بچائیے. کالج نہیں، فالج ہیں، فالج. اگر ان سے ہم نے بچا لیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایمان کو بچانے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اندازہ تو آگے جا کر معلوم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ایمان کو بچانے کے لیے چند چیزیں علماء نے لکھی ہیں، سب میرے مخاطب ہیں خاص طور سے. نمبر 1، تمام عورتیں غور سے سن لیں. اگر ایمان ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اگر خدا نخواستہ ایمان نہیں ہوگا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے. اب دوزخ کا عذاب بتاؤں میں آپ کو کیا چیز ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک کافر کو بلائیں گے جس نے پوری زندگی میں عیش عشرت کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہوگا. اس کو بلایا جائے گا، جبرائیل فلاں فلاں کافر کو بلاؤ، پوری زندگی اس کی خوشیوں میں رہی. اب اس کو بلایا جائے گا، جاؤ. جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جائے گا اس کو جہنم کے آس پاس کا چکر کٹا دو، جہنم میں ڈالنا نہیں. اب اس کو یعنی ایک کافر جو پوری زندگی خوشیوں میں رہا، اب اس کو جہنم کے آس پاس کا چکر کٹایا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے صاحب نے پھر حاضر کیا گیا، پوچھا بھائی کیا کبھی دنیا میں کوئی عیش دیکھا تھا؟ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی عیش دیکھا ہی نہیں تھا. پوری زندگی عیش میں رہا. جہنم کے آس پاس کی ہوا کے اثرات تھے کہ پوری زندگی کا عیش بھول گیا. کہہ رہا خدا کی قسم میں نے کوئی عیش دیکھا ہی نہیں. یہ اتنی خطرناک حالت ہے جہنم کی. اب ایک مسلمان کو بلایا جائے گا جو ساری زندگی پریشان رہا لیکن اللہ کو راضی کر کے رہا، کبھی فاقہ، کبھی بیماری، کبھی تنگی. اس سے کہا جائے گا جبرائیل اس کو لے کے آؤ فلاں فلاں مسلمان کو. اس سے کہا جائے گا جبرائیل علیہ السلام سے ذرا اس کو جنت نہ لے جانا، جنت کے آس پاس سے ایک چکر کٹا دو. اب اس مسلمان کو جبرائیل علیہ السلام لے کے جائیں گے، جنت کے آس پاس سے ایک چکر کٹا دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس مسلمان سے بتاؤ بھائی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں؟ کہیں گے خدا کی قسم دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں. جنت کی خوشی کا یہ عالم ہوگا. اس کے ہوا کے اثرات یہ ہوں گے کہ آدمی تمام غموں کو بھول جائے گا. یہ
چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ آنسو کے بجائے خون بہنے لگے گا، اور خون اتنا نکلے گا اتنا نکلے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں تو کشتیاں چل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس وقت۔ جہاں بس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا ہے، میں کہا کرتا ہوں بھائی آج کل ہم فرمایا کرتے ہیں آج کل ویزے بالکل اچانک آ رہے ہیں، اور خاص طور سے گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت آدمی کا ایمان چھین لیتے ہیں۔ ایک تو فتنہ ارتدادی یہ چل رہا ہے، یہ لوگ آپ کا ایمان چھیننا چاہ رہے ہیں، پوری دنیا آپ کے ایمان کی در پہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے پوری دنیا مسلمانوں کے مخالف، پھر مسلمانوں میں سے سنیوں کے مخالف، پھر سنیوں میں سے دیوبندیوں کے مخالف، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ بات ہے کہ یہ جماعت حق پر ہے۔ غیروں کو معلوم ہے کہ اگر اس جماعت کو مٹایا نہیں گیا تو ایمان کو مٹانا، اسلام کو مٹانا بالکل مشکل ہے۔ شیعوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، بالکل نہیں۔ آپ دیکھیے دہریوں کو دیکھیے، اسماعیلیوں کو دیکھیے، فلاں کو دیکھیے، نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں میں سنیوں کے دشمن پہلے نمبر پہ، مسلمانوں کے دشمن پھر دوسرے نمبر پہ خاص طور سے سنیوں کے دشمن، سنیوں میں تیسرے نمبر پر خاص طور سے دیوبندیوں کے دشمن، اور دیوبندیوں میں خاص طور سے علماء کرام کے دشمن۔ معلوم ہے کہ ان لوگوں کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ ایک آدمی ایک صاحب نے خوب لچھےدار تقریر کی کالج کے بارے میں، کالج میں جانا چاہیے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے۔ ایک مولوی صاحب آئے بعمل متقی صالح منبر پہ آ کر تھوڑی سی تقریر کر دی، کالج کے خلاف ساری تقریر ضائع ہو گئی۔ اب وہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری چیزیں ضائع ہو رہی ہیں۔ دنیا میں راستہ گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، بس میں بات ختم کروں۔ ایک تو ہے خبر کا راستہ، ایک ہے نظر کا راستہ۔ نظر کا راستہ تو یہ ہے کہ دیکھیں سود ملنے سے ترقی ہو رہی ہے، اب میری نظروں نے دیکھا کہ واقعی سود ملنے سے ترقی ہو رہی ہے، میں نے سود لینا شروع کر دیا۔ اب دیکھا کہ جھوٹ بولنے سے گھاٹ زیادہ آتے ہیں، یا جھوٹ بول کر زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظر کا راستہ۔ اور ایک ہوتا ہے خبر کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی سچ بولے گا ہم اس کے کاروبار میں برکت دیں گے۔ تو مسلمانوں کی کامیابی اسی پر ہے کہ خبر کے راستے پر چلیں۔ چنانچہ ابھی کی مثال دیکھیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے، فرعون سے مقابلہ ہو رہا ہے، اژدھا موجود ہیں، سانپ موجود ہیں، جتنے انہوں نے سانپ ڈال رکھے تھے، اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اب نظر اور عقل یہ کہہ رہی ہے کہ لاٹھی کو مضبوط پکڑو اور جو سانپ قریب آئے اس کے سر پر مارو اور اسے کچل دو۔ یہ نظر کا تقاضا ہے، نظر بتا رہی کہ اس طرح کامیاب ہوں گے، عقل یہ بتا رہی ہے۔ لیکن اب دیکھیے خبر کیا کری، اللہ تعالیٰ فرما رہے القی عصاک، اپنا عصا ڈال دو۔ عجیب بات، یا اللہ یہ ایک ہی تو ہتھیار ہے میرے ہاتھ میں، سانپوں سے بچنے کا آپ فرما رہے کہ اس کو ڈال دیجیے۔ اب اس کو جب ڈالا، جب خبر پر یقین کیا، نظر سے ہٹ کر پھر دیکھیے وہ لاٹھی اژدھا بنی اور اسے تمام سانپوں کو نکل گیا۔ تو یہ چیزیں تو ایمان کو بچانے کے لیے، خاص طور سے ایمان کو اگر ہم سب کو محفوظ رکھنا ہے، اس میں سب داخل ہیں، مرد ہیں، عورتیں۔ نمبر ایک تو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ دعا ہے، مل جاتی ہے، قرآن میں ہے، چوتھے پارے میں ہے، وہاں بھی ویسے بھی دعاؤں کی کتاب میں اس دعا کو ہم فرض نماز کے بعد لجاجت کے ساتھ، التجا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے۔ یعنی بے نیاز کا مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی بالکل چلتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، بالکل جنت کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آتی ہے، جہنم کے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک بارش کا فاصلہ رہ گیا تھا صرف جنت سے، تقدیر غالب آئی تو جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شروع سے جو اعمال کر رہا تھا ان میں اخلاص نہیں تھا، تقریر کر رہا تھا اس میں اخلاص نہیں تھا، تفسیر کر رہا تھا اس میں اخلاص نہیں تھا، بیان ڈال رہا تھا اس میں اخلاص نہیں تھا، اس لیے شروع ہی سے وہ تمام اعمال جہنمی والے کر رہا تھا۔ ورنہ ایسا تھوڑی اس میں تو اللہ تعالیٰ ظلم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے بھائی کہ آدمی مستقل اللہ تعالیٰ کو مان کر چل رہا ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بارش جنت سے دور رہ جاتا ہے پھر جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ تو دوسری حدیث میں بتایا گیا کہ وہ شروع ہی سے ایسے اعمال کر رہا تھا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ان میں اخلاص نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اگر ایمان کو بچانا ہے۔ نمبر 2 یہ دعا پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نمبر 3 مسواک کریں۔ مسواک کتنی اہم سنت ہے، اللہ معاف فرمائے، میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ بالکل اہتمام نہیں ہے، عورتوں کے یہاں تو خاص طور سے اہتمام نہیں ہے۔
علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی میں لکھتے ہیں ان سنت السواک تذکر کلمۃ الشہادہ عند الموت، کہ مسواک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد دلاتی تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں جو لوگ نشہ کرتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں، ان کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ان کا ایمان نہ سلب ہو جائے، کیونکہ منہ کو پاک صاف رکھنے کا انعام یہ ملا کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے، اور منہ کو اگر گندا رکھا گیا تو اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ تو تیسری چیز یہ مسواک کرنا، چوتھی چیز موجودہ ایمان پر شکر کرنا۔ بتائیے ہم نے کب تک کتنا شکر کیا؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، تمام عورتیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں، کسی کی عمر 30 سال ہو گئی، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 20، اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس کا اب تک کتنی دفعہ شکر کیا؟ بتائیے، آپ بتائیے کتنی دفعہ شکر کیا؟ ایک دو دفعہ، بس وہ بھی شاید یاد نہیں ایک دو دفعہ کیا ہو۔ اتنی بڑی نعمت، ہر چیز کے لیے شکر، یا اللہ نے گھر دے دیا شکر، گاڑی دے دی شکر، کاروبار چلا دیا شکر، نکاح ہو گیا شکر، جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے لیے شکر نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمت کو بڑھا دیں گے۔ اگر ایمان، موجودہ ایمان پر شکر، چوتھا سبب ایمان پر خاتمے کا یہ، اگر ایمان کو ہمیں بچانا ہے۔ پانچویں چیز بدنظری سے حفاظت۔ اللہ اکبر، یہ تو ایسا گناہ ہے اس نے تو بڑے بڑوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک نیک صالح آدمی، اب اس نے کسی عورت کی طرف دیکھا، یہ سب عورتوں کے لیے بھی ہے، اگر خدا نخواستہ عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گی ان کے لیے بھی یہی ہوگا۔ مثلا کسی عورت نے مرد کی طرف دیکھا، اب اس مرد کی تصویر دل میں اٹک گئی، تو حضرت اسی کے اوپر واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک عورت نے کسی مرد کو دیکھا، اب اس کی تصویر دل میں اٹک گئی، حتیٰ کہ اس کی محبت میں اتنا گھلا مرنے کے قریب ہو گیا۔ اب جب وہ مرنے کے بالکل قریب ہوا تو اس سے کہا گیا بھائی کلمہ پڑھو۔ اب الفاظ سنیے ذرا، اب اس سے جب کہا گیا کلمہ پڑھو تو عربی کے اشعار میں کیا کہہ رہا ہے؟ رضا کا اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل، اے اللہ، اے محبوب، آپ کا راضی ہو جانا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ کر پسند ہے۔ ہو گیا ایمان پر، کفر پر خاتمہ۔ اس سے محبوب سے جب کہا گیا، آپ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، بالکل میری طرح متوجہ رہیں، عورتیں سب ذرا دل کے کانوں سے سنیں، تو یہ بد نظری کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ جب اس سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھو تو یہ شعر پڑھا، رضا کا اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل، اے محبوب تیرا راضی ہو جانا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اللہ راضی ہو یا نہ راضی ہو، میرا محبوب راضی ہو جائے، کفر پر خاتمہ ہو گیا۔ اتنی منحوس چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارا پوری مسلم قوم کو اس نے کھوکھلا کر دیا بالکل دیمک کی طرح۔ آپ دیکھیے رات کو 11 بجے نکل کر آپ کو سینکڑوں لڑکے ایسے مل جائیں گے جگہ جگہ پر کھڑے ہوئے جو موبائل پر لگے ہوئے ہوں گے۔ اس کو بالکل گناہوں کی لسٹ سے نکال دیا، جو بالکل ایمان کو کھوکھلا کرنے والی چیز، ایمان کو ختم کرنے والی چیز، کفر تک پہنچانے والی چیز، بڑے بڑے لوگ اس کا کر دیں۔ ایک دفعہ ہم آ رہے تھے کہیں سے، ایک صاحب باقاعدہ دین کے کام میں لگے ہوئے، دیکھا نا موبائل پہ بات کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے ہمارا ایسا برا حال ہو رہا، باقاعدہ دین کے کام میں لگے ہوئے، پیچھے بات کر رہے ہیں موبائل پہ، کافی دیر ہو گئی۔ میں نے ان کے ساتھی سے پوچھا کیا بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے رشتہ ہوا ہے اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں رونے کے لیے بالکل رونے کو ہو گیا کہ بتائیے سالوں سے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ غیر اللہ سے باتیں کرنا اللہ تعالیٰ اس پر کتنا غضبناک ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو فوراً ایمان سلب کر لیں۔ یہ بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دیکھنے والی پر بھی، اور جس کو دیکھا جائے۔ ساری دنیا کی بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں، ماں باپ کی بد دعاؤں سے، فلاں بزرگ کی بد دعا سے، فلاں کی بد دعا سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک عورت بازار میں آئی بغیر پردے کے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر لعنت ہو۔ لعنت کے معنی کیا؟ رحمت سے دوری۔ اب ہم نے قصدن کسی کو دیکھ لیا، ہم بھی لعنت کے دائرے میں آ گئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچائے۔ بالکل درد دل سے میرا ارادہ ہی یہ تھا کہ بالکل عام باتیں کی جائیں جو بالکل اس زمانے میں جنہوں نے ہمیں بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا، اس میں سب داخل ہیں، مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، ہم سب بخوبی اپنا اندازہ، مجھے الحمدللہ من آدم کے من دانم، میں جانتا ہوں میں کیا ہوں، اللہ کا شکر ہے، مجھے کوئی برتری کا احساس نہیں ہے، میں خوب جانتا ہوں میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن دوسروں کو احساس بھی دلانا چاہتا ہوں کہ دوسرے کتنے پانی میں۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کے رحمت سے دور ہو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا برداشت کر رہے ہیں۔ یہ بدنظری سے حفاظت، اگر ایمان کو بچانا ہے، مرتے دم تک قبر میں لے جانا ہے،
تو تمام عورتوں کو، تمام مردوں کو بد نظری سے، عورتیں غیر محرم کو نہ دیکھیں، مرد غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی کا چاند تھا، تمام لوگ چاند دیکھ رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ چاند نہیں دیکھتی؟ کہنے لگی کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ پہلی کے چاند کو سب دیکھتے ہیں تو اس میں غیر محرم بھی دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ جس جگہ غیر محرم کی نگاہ جا کے چاند پر ٹھہرے اس کی نگاہ میری نگاہ سے ٹکرا جائے، میں اس سے بھی احتیاط کرتی ہوں۔ کہاں مسلمانی چمی دویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپنے لگ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان بننے کے بعد کیا کیا ذمہ داریاں مجھ پر ہوتی ہیں۔ عقل نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، زبان سے کچھ نہیں ہوتا، بالکل بے فائدہ چیزیں۔ تو احساس دلائیے اپنے آپ کو، اللہ کے لیے جھنجھوڑیے، اپنے آپ کو بیدار کیجیے۔ میں آپ کو بیدار کرنے، خود بیدار ہونے آیا ہوں، آپ کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، میری اور کوئی نیت نہیں تھی، اسی لیے آیا میں۔ تو یہ ذرا سوچیے مسلمانی نام کس چیز کا ہے؟ صرف اس ولیے کا نام مسلمانی ہے یا صرف مسلمانی دوپٹے کا نام ہے کہ عورتیں دوپٹہ اوڑھ لیں؟ مسلمانی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، ابھی تو ہماری ابتدا ہوئی ہے، بہت آگے چلنا ہے ہمیں، اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ کا دوست بننا ہے۔ بننا ہے کہ نہیں؟ آدمی یا تو فسق کی حالت میں مرے گا اللہ کو ناراض کر کر، یا اللہ کا ولی بن کر مرے گا۔ تو آپ کون سی حالت میں مرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا دوست بن کر مرنا چاہتے ہیں یا اللہ کا دشمن یا فاسق نافرمان بن کر مرنا چاہتے ہیں؟ تمام عورتوں سے پوچھتا ہوں، اگر آپ اللہ کو راضی کر کے چل رہی ہیں، ہر وقت باپردہ رہتی ہیں، شرعی پردہ کرتی ہیں، روزے کا خیال رکھتی ہیں، نماز کا خیال رکھتی ہیں، ٹی وی کی لعنت کو آپ نے گھروں سے نکال رکھا ہے، سود کی لعنت کو آپ نے دفن کر رکھا ہے، بیمہ کی لعنت کو آپ نے کھرچ کے رکھ دیا ہے، اگر واقعی آپ میں یہ باتیں ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو، ہر کسی کو نہیں دیتا، اپنی دوستی ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ بہت بڑے نصیبوں والوں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی دوستی سے نواز دے۔ تو بدنظری سے حفاظت یہ بہت عام گناہ ہے، اور جب سے موبائل، اللہ اکبر، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا موبائل سے۔ یہ اس وقت شاید یعنی جب سے دنیا بنی ہے اب تک شیطان کے پاس اتنا کارگر ہتھیار مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ سب سے مہلک ترین، سب سے خبیث ترین، سب سے اعلیٰ درجے کا ہتھیار موبائل ہے۔ شیطان کے پاس سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار پوری جب سے دنیا چلتی آ رہی ہے اب اس کے ہاتھ میں آیا ہے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں اس نے موبائل پکڑا دیا، ڈیجیٹل بدنظریاں ہو رہی ہیں، بدنظری بھی ڈیجیٹل ہونے لگی تھی۔ اب کھولے جو وہ انگلی چلی نا، اب وہ جو انگلی چلی اللہ اکبر، اب کہاں رکے گی یہ پتہ نہیں۔ میرے دوستو یہ سمندر ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب غزنوی بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے مفتی، فرماتے ہیں ایک صاحب نے موبائل ہدیے میں دیا، یہ لیپ ٹاپ لیا نہیں اسے، کہنے لگے تو سمندر ہے، مجھے پتہ نہیں کب کون سا مگرمچھ آ کے مجھے نکل جائے، دھتکار دیا اسے۔ تو اس سے، اور خاص طور سے عورتوں کی تو بالکل موبائل نہ ہونا چاہیے، نوجوان بچیوں کا انہیں موبائل دینے کا مطلب کیا ہے؟ نوجوان بچی پر اگر خدا نخواستہ موبائل ہے تو سمجھ لیجئے ہم خود اپنے ہاتھ اسے جہنم کی طرف بھیج رہے ہیں بھائی۔ یعنی آج کے مسلمان تو یہ دیکھیے کہ پہلے زمانے کے کافروں سے بھی سخت ہے۔ پہلے زمانے کے کافر کیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ؟ کوئی بچی پیدا ہوئی اس کو دفن کر دیا، یہ تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اس کو دفن کر دیا، اب وہ چلا رہی ہیں، کہہ رہی ہے ابا جان ابا جان، یہ سب واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن آج کل کے مسلمانوں کی ڈھٹائی دیکھیے، ان کی بے غیرتی دیکھیے، اپنے ہاتھ سے اور اپنی اولاد کو جہنم میں دیکھ رہے ہیں۔ بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، بدنظری کر رہا ہے، بچی بے پردہ ہے، بدنظری کر رہی ہے، ادھر ادھر کھڑی ہو جاتی ہے، سڑک میں کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی فکر نہیں، یہ خود جہنم میں دھکا دے کہ جاؤ جلدی سے جہنم میں جاؤ، جلدی جلدی جلدی۔ یہ حال ہو رہا ہمارا۔ آج کے مسلمان ہر چیز سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ آج کی عورتیں چھپکلی سے ڈرتی ہیں، کوکریچ سے ڈرتی ہیں، اگر نہیں ڈرتی تو اللہ جل جلالہ سے نہیں ڈرتی۔ کمزور اتنا کہ چھپکلی سے ڈرے، چوہے سے ڈرے، بلی سے ڈرے، کوکریچ سے ڈرے، اور بہادر اتنا کہ نہ ڈرے تو اللہ سے نہ ڈرے۔ کہہ کے دیکھ لیجیے، آپ ذرا پردہ کر لیجیے، کون پردہ کر لے گی؟ معلوم ہوا کہ نہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، تمام چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ پانچویں چیز بدنظری۔ اگر ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے
اس نے تو بالکل ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. موبائل نہیں، سب سے بڑا ہتھیار ہے. نیٹ اس نے بالکل اللہ کے لیے اسے بالکل جو ہے اگر کسی کو چلانا ہے تو بہت احتیاط سے چلائیں، ورنہ اگر خدا نخواستہ گڑبڑ ہوتی رہتی ہے تو بالکل توڑ کے رکھ دیں، اس کا چورا بنا دیں بالکل، ورنہ یہ بھی جہنم میں لے جا کے چھوڑے گا. ایک گھوڑا جا رہا ہے جنگل میں، بس وہ بات لمبی ہو جاتی، چاہتا ہوں مختصر سے ہو. ایک گھوڑا جنگل میں جا رہا ہے، اب آپ نے اس کی لگام پکڑ رکھی، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ایک گھوڑا جنگل میں جا رہا ہے، آپ نے اس کی لگام پکڑ رکھی، اب سامنے ہے کئی سو فٹ کی کھائی، اب وہاں اسے ہری ہری گھاس نظر آ رہی ہے بہت اعلیٰ درجے کی. اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں کود جاؤں اس میں، کود جاؤں. اب آپ کیا کریں گے؟ کودنے دیں گے اسے؟ آپ اس پر سوار ہیں، اب وہ کھائی میں کودنا چاہ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، کود جاؤ. ایسا نہیں ہونا، اس کی لگام مضبوطی سے پکڑ لیں گے، چاہے اس کی باتیں چھل جائیں، کلے چھل جائیں، کہ ظالم تو مرے گا ہی، میں بھی مروں گا. اسی طرح ہمارا نفس بہت بڑا حرام خور ہے. اب یہ گندی چیزیں دیکھتا ہے تو ہریالی کی طرف جاتا ہے. اب اس کی لگام اتنی مضبوطی سے پکڑیے کہ اگر یہ مرنے کے قریب ہو جائے تو مرنے دیجیے، کہ ظالم تو تھوڑے ہی جہنم میں جائے گا، میں بھی تو جاؤں گا، میرا 5 فٹ کا جسم بھی تو جائے گا. صرف یہ روح، صرف یہ تھوڑا ہی کہ نفس ہمارا جہنم میں چلا جائے گا، ہم نہیں جانے. تو یہ چیزیں ہیں، ایمان اس کا نام ہے. ہمارے جو فرمایا کرتے ہیں آپ ذرا دیکھیے تو اللہ سے دوستی کر کے اللہ آپ کو اتنی لذت اور حلاوت دے گا کہ چاند سورج کی روشنی کیا دیکھتی ہے آپ کی روشنی کے سامنے. بادشاہوں کے تخت و تاج آپ کے سامنے نیلام ہو جائیں گے، دنیا کی دولتیں آپ کو دولت معلوم ہونے لگیں گی جب دل میں اللہ کی محبت آئے گی. دیکھا نہیں آپ نے آسمان کو سورج کب ملتا ہے؟ اب ذرا میری بات ذرا ایسی ہوتی ہے، ذرا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. ہمارے فرمایا کرتے ہیں آسمان کو سورج کب ملتا ہے؟ آسمان کو سورج جب ملتا ہے جب آسمان سرخ ہو جاتا ہے. دیکھا ہے؟ اس سے پہلے سرخی آ جاتی ہے. اللہ جسے اپنی حرام آرزوؤں کو خون کرنے کی توفیق دے دے تو سمجھ لیجیے اب اس کا دل سرخ ہو گیا. اب اللہ جل جلالہ اس کے دل میں اپنی محبت کا سورج طلوع کرنا چاہتے ہیں. آسمان کی سرخی بتا رہی کہ آسمان کو سورج ملنے والا ہے، اور جو آدمی اپنی حرام آرزو کو ہر وقت کاٹتا رہتا ہے. اب بدنظری کا تقاضا ہو اس کو تلوار مار کے کاٹ دیا، اب ڈیجیٹل بدنظری کا تقاضا ہو اس کو تلوار مار کر کاٹ دیا، اب یہ تقاضا ہوا وہ تقاضا ہوا. اب جو اس کا پورا دل سرخ ہو گیا، چاروں طرف دل سے دل سرخ ہو گیا، اب یہ علامت ہے کہ اس دل میں اللہ جل جلالہ کی عظمت، محبت، خوف کا سورج طلوع ہونے والا ہے. جب وہ سورج طلوع ہوگا تو دنیا کا سورج بالکل ہمارے سامنے ماند ہو جائے گا. گناہ بد نظری پہ کنٹرول نہیں ہوتا، بد نظری پہ کنٹرول نہیں ہوتا، بالکل بے غیرتی کی بات ہے. ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو 15 میل کے اندر سمندر میں لے جایا جائے جہاز پر بٹھا کر، پانی کے جہاز پر، اور اس کو کہا جائے کہ دیکھو بد نظری کرو، کوئی عورت ہو عورت کو بٹھا کر لے جایا جائے پانی کے جہاز میں اندر، اور کہا جائے کہ یہ لڑکا ہے اس سے بات کرو اور بد نظری کرو، یہ لڑکے سے کہا جائے یہ لڑکی ہے اس سے بات چیت کرو. اب ابھی اگر تم بات چیت کرو گے تو ہم ابھی تمہیں سمندر میں پھینک دیں گے، یہ ہمارے پاس پستول ہے، گولی مار دیں گے. اس کی ماں مر جائے گی، لڑکی کی بھی اور لڑکے کی بھی. ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے. جان بچانے کے لیے اتنی اہمیت، جان کی اتنی اہمیت، ایمان کی کوئی اہمیت نہیں. کیوں جی ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جس کے اوپر سب چیزیں ہیں؟ تو دیکھیے اللہ کی دوستی کی ابتدا تو دیکھیے، چل کے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. صرف میاں یہ سب چیزیں سب ظاہری طور پہ ہیں، سب چیزیں للہیت اخلاص تو اللہ والوں سے ملتا ہے. ان کے بیانات سنیے جب پتہ لگتا ہے کیا چیز اصل چیز ہے. نمبر 7 نمبر 6 ایمان پر اگر آپ خاتمہ چاہتے ہیں آذان کے بعد کی دعا پڑھیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد. یہ سب چیزیں ہیں ایمان پر اسباب، ایمان پر خاتمے کے اسباب چل رہے ہیں. آذان کے بعد دعا پڑھیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے بہت بڑے بزرگ کہ جو آدمی آذان کے وقت خاموش رہتا ہے، جو عورتیں خاموش رہتی ہیں، آذان کا جواب دیتی ہیں، پھر آذان کے بعد کی دعا پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان پر فرما دیتے ہیں. اب بس یہاں بھونکنا شروع کرو تو اذان ہو رہی، بھونکنا شروع کرو، ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات. یہ پتہ نہیں کہ اگر تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، 1-2 منٹ رک جاتے تو ایمان پر خاتمے کا سبب ہمارے ہاتھ میں آ جاتا. تو یہ 7ویں بات جو ہے وہ مردوں کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ہے اور عورتوں کے لیے نیک عورتوں کی صحبت ہے. نیک عورتوں سے صحبت رکھیں، ان سے دوستی رکھیں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی ایمان پر خاتمے کا سبب ہے. نمبر 8 جو چیز ایمان پر خاتمے کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ جس پر ایمان پر موت دیتے ہیں، صدقہ کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء.
کہ جو آدمی صدقہ کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری موت کو دور کر دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بری موت سے مراد یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہیں ہوتا، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، اللہ کی محبت سیکھنا اور محبت کے اعمال اختیار کرنا۔ اللہ کی محبت سیکھنا، ساری دنیا کی محبت سیکھ لی، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، دوست احباب کی محبت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو شدید نہیں، شدید چھوڑیے آپ اسے ایک درجے میں رکھیے، اشد، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمانوں کی شان یہ ہوتی ہے، مسلمانوں کی پہچان یہ ہوتی ہے، پوری دنیا ایک طرف اور وہ ایک اللہ ایک طرف، ان کے دل پر اللہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں، بسے ہوئے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تمام محبتوں پر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنا، اب یہ کیسے سیکھیں گے؟ یہ اللہ ہی سے سیکھیں گے۔ چند باتیں تھی، ایک بات اور اہم آپ ذکر دوں کہ جو آدمی بد نظری سے حفاظت کرتا ہے، مرد یا عورت غیر محرم سے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیفا، وہ کون سے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اس وقت کا سب سے بڑی رکاوٹ، واقعی میں بتا رہا آپ کو، سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اللہ سے دوستی میں یہی ہے، بد نظری۔ ایک آدمی نے بڑی محنت سے مال اکٹھا کیا، وہ علامہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے بڑی محنت سے اناج اکٹھا کیا، اب وہ کافی دنوں بعد اناج دیکھا تو وہ سب جو ہے اناج کھا چکی تھی، چونٹیاں وونٹیاں سب چیزیں جانور آ گئے تھے، اب اسے بڑا افسوس ہوا۔ اسی طرح ہم رات دن محنت سے نماز پڑھ کر، ذکر کر کے، تلاوت کر کے نور اکٹھا کرتے ہیں، اب بازار میں پہنچے ایک بد نظری کی سارا نور ضائع ہو گیا۔ کتنی محنت سے ہم لوگ اکٹھا کرتے ہیں۔ مسجد میں کے ٹینک میں پانی بھرا، ساری ٹنکیاں کھول دی، بھائی ٹینک میں پانی کیوں نہیں بھرا جا رہا؟ ٹنکیاں کھلی ہوئی ہیں، اب یہاں یہ والی ٹنکی کھلی ہوئی ہے، اس سے غیبت ہو رہی ہے، غیبت سنی جا رہی ہے، جھوٹ سنا جا رہا ہے، جو دل میں نور کچھ پیدا ہوا تھا یہ گھر کو نکلا، اب یہ والی ٹنکی کھل گئی، یہ کتے کی طرح چلنی شروع ہو گئی زبان، اب یہ جھوٹ، اب یہ غیبت، اب جو نور جو دل میں کچھ اکٹھا ہوا تھا اب اس ٹنکی کے ذریعے باہر نکلا، اب یہ سب سے خطرناک ٹنکی، اب اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ علماء حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب کا منفوذ پڑھا اللہ اکبر، کہنے لگے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایک بد نظری کرنے پر زندگی بھر کے لیے ایمان کی کیفیت حلاوت کو چھین لے گا، صرف ایک بد نظری کرنے پر، قصدن و ارادتن اگر بد نظری کی جائے، بھول چوک سے تو ہو جاتی ہے، اگر قصدن ارادتن بد نظری کی جائے تو بعض دفعہ آدمی کے کفر پر خاتمے کا سبب بن سکتی ہے ایک بد نظری، اگر اس سے توبہ نہ کی جائے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوف سے جو آدمی یا عورت، میری بات بالکل ختم، بس 2-3 منٹ میں پوری کرنا میں، جو آدمی اللہ کے خوف سے، یا جو عورت اللہ کے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کر لے، غیر محرم کو نہ دیکھے، ٹی وی کا نہ دیکھے، ہمارے فرمایا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے ٹی وی سے بچنا، غیر محرم سے، فرمایا خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مادرزاد اندھا پیدا کرتا تو ہم دیکھتے کہ تم کس طرح عورتیں دیکھتے ہو، کس طرح ٹی وی دیکھتے ہو۔ اللہ کی نعمت کا یہ شکر، اللہ نے آنکھ اس لیے دی تھی کہ آنکھ میں جو قوت روشنی کے پیدا ہو، جو عورتیں کہتی ہیں ٹی وی نہیں چھٹتا، جو مرد کہتے ہیں بد نظری نہیں چھٹتی، اللہ اگر مادرزاد اندھا پیدا کرتا، حضرت نے فرمایا کہ میں دیکھتا تم میں سے کون بد نظری کرتا ہے اور کون ٹی وی دیکھتا ہے۔ آج اللہ نے آنکھیں دی، ان آنکھوں کا یہ شکریہ کہ ان کو اس طرح عام کھلا آوارہ چھوڑ دیا جائے، چاہے جہاں ان کو گھما دیا جائے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی ایمان یعنی اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دیتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشکات میں، اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں ایمان کی مٹھاس ڈال دیتے ہیں تو اس کو نکالتے نہیں دوبارہ۔ پھر فرماتے ہیں ففیہ بشارۃ الی حسن الخاتمہ، اس میں ایمان پر خاتمے کی بشارت دی ہے، کیونکہ جب ایمان کی حلاوت ایک دفعہ دل میں ڈلی، اور وہ ملا علی قاری فرماتے ہیں مشکات شریف کی شرح میں مرقات میں کہ وہ نکالتے نہیں، تو معلوم ہو گیا کہ جب ایمان کی حلاوت دل میں مرتے دم تک رہے گی تو ایمان پر لازمی طور پر خاتمہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں آدمی کو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ مختصر طور پر سن لیجئے ایمان کو بچانے کے جو اسباب ہیں، فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ نمبر 2 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نمبر 3 مسواک کریں، مسواک باقاعدگی کریں، سنت مؤکدہ بھی ہیں، ایک مسواک کرنے پر ایک نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4 موجودہ ایمان پر شکر ادا کریں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تعالیٰ آپ نے ایمان کی دولت دی۔ نمبر 5 بد نظری سے، یہ فالج ہے بالکل، اس سے بالکل حفاظت۔ نمبر 6 آذان کے بعد کی دعا پڑھیں، آذان کے وقت چپ رہیں۔ نمبر 7 اللہ والوں کے پاس جائیں، اللہ والوں کی صحبت میں، بس ایک
ایک بالکل واضح مثال میں بتاتا ہوں، کون اللہ والا ہے، اس میں بڑی ٹینشن رہتی ہے کہ کیسے معیار پرکھا جائے، کسوٹی۔ بس ایک موٹا سا معیار یہ ہے، جس کی صحبت میں جا کر آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو، آخرت کی طرف آپ کا دل چلنے لگے، خود دل میں خود بخود دل میں اللہ کی محبت جوش مارنے لگے، کبھی کبھی آنکھوں سے جارو ہو جائیں۔ ایسی جس آدمی کی صحبت میں آپ کو یہ چیزیں ملیں کہ خود بخود آخرت کی طرف دل چل رہا ہے، دنیا سے اچاٹ ہو رہا ہے، گناہوں پر شرمندگی ہو رہی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا شوق ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجیے یہ خالص ہونا ہے، یہ خالص اللہ والا ہے۔ بس یہ معیار ہے، اس کے علاوہ جہاں آپ یہ معیار نہ دیکھیں وہاں سے بالکل ہٹ جائیں، جہاں یہ معیار دیکھیں وہاں جم جائیں، وہ خالص ہونا ہے۔ وہ صرف خاموش بھی رہیں گے جبکہ سب کچھ کہہ دیں گے، وہ ان کی صحبت میں اثر ہوتا ہے زباں خاموش مگر آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھی، بس ویسے خاموش بیٹھے ہوں گے کرسی پہ، آپ ان کی صحبت میں 5 منٹ جا کر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے علامت۔ تو نمبر 6 اذان کے بعد کی دعا پڑھیں ایمان پر فاطمے کے لیے، نمبر 7 اللہ والوں کی صحبت، نمبر 8 صدقہ کرنا، نمبر 9 اللہ کی محبت سیکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان بچا کر ایمان پر محنت کرنے اور ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔